سے ہی نکال دیا گیا۔ جنگ قادسیہ کس مسلمان نوجوان کو یاد ہے؟ جنگ یرموک کس مسلمان نوجوان کو یاد ہے؟ جنگ موتا کس مسلمان نوجوان کو یاد ہے؟ جنگ جسر کس نوجوان کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے، نہ کوئی بتانا چاہتا ہے۔ کیوں بتائیں گے؟ وہ ایک تاریخ کا حصہ تھا، ایک کہانی تھی، وہ گزر گئی۔ کیا یاد ہے؟ سب کچھ یاد ہے۔ وہ جو یاد نہیں ہونا چاہیے تھا وہ یاد ہے، اور جو یاد ہونا چاہیے تھا وہ یاد نہیں ہے۔ تاریخ دعوت و عظیمت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست کتاب ہے۔ اگر ہمارا نوجوان پڑھے تو اسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلام کی روٹس کیا ہیں، ہماری بنیادیں کیا ہیں، ہمارے اکابرین نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں کیا دی ہیں۔ ایسے ایسے لوگ آئے، ایسے ایسے لوگ کہ انسان ان کو پڑے اور انسان دنگ رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں اللہ نے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، انہوں نے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، انسان سمجھتا ہے کہ ہاں مومن نوجوان تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم 19 سال کا لڑکا ہے، 19 سال کا لڑکا، انتقال ہو جاتا ہے 19 سال میں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک ستارہ تھا جو ڈوب گیا۔ 19 سال میں راجہ دہر جیسے خطرناک جرنیل کو، خطرناک بادشاہ کو، جو ہندوستان کا بادشاہ تھا راجہ دہر، اس کو جو ہے شکست دیتا ہے رمضان کے مہینے میں آ کر، اور سندھ تک اسلام کا پرچم لہراتا ہے۔ کون کہتا ہے محمد، کون پہچانتا ہے محمد بن قاسم کو؟ طارق بن زیاد کو کون پہچانتا ہے؟ خالد بن ہشام کو کون پہچانتا ہے؟ یوسف بن تاشقین کو کون پہچانتا ہے؟ کوئی پڑھنا چاہتا ہے، نہ کوئی اپنے بچوں کو بتاتا ہے، اور نہ اسلامی تاریخ پڑھنے کی کسی کو ضرورت ہے۔ لے دے کہ وہ بیچارہ ایک یاد گزرا ہوا سبجیکٹ بچتا ہے اسلامک اسٹڈیز، تو اس پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نہیں کرتا؟ کچھ نہیں۔ اسلامک اسٹڈیز پڑھنے والے کو کچھ حقوق کے فرائض نہیں آتے۔ اور یہ بات میں کھل کر کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جہاں اسلامک اسٹڈیز سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر اسلامک اسٹڈیز پڑھانے والے ایچ او ڈی مرتد ہیں۔ ہاں، آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم ہوگا۔ میں بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں، منہ سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں اور ذہن کیا ہے؟ مرتد ہے، اسلام کو نہیں تسلیم کرتا ہے، ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، اور وہ اسلامک اسٹڈیز کے ایچ او ڈیز ہیں۔ اور اسلامک اسٹڈیز جو ہے، اسلامک اسٹڈیز سبجیکٹ ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوں گی، ویسی بھی ہوں گی، لیکن اصل تو ہماری اسلامی تاریخ ہے، اصل تو ہمارا یہ قرآن ہے، یہ سورس ہے۔ جب اس سے قطع نظر ہوگی، اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کر کے کیا کرے گا؟ اسلامک اسٹڈیز کہاں سے نکلی؟ اسلامک اسٹڈیز کا سورس کیا ہے؟ حدیث، قرآن۔ حدیث اور قرآن کو جانتا نہیں، عربی زبان کو جانتا نہیں، اور اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے۔